ایک ہی ملاقات میں وہ لڑکی اس کی اتنی دلدادہ ہو گئی کہ ہر روز اس سے ملاقات کی خواہش پال لی۔ ایک ایسا شخص جو بالکل انجان، جس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں، اس کے خیال میں ڈوب جانا شاید محبت کی طرف پہلا قدم تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ لڑکی نے اپنا ہر دکھ سکھ اس شخص کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد لڑکی نے نوکری کرنا چاہتی۔ خوش قسمتی سے لڑکی کو نوکری بھی وہاں ملی جہاں وہ شخص کام کرتا تھا۔ ہر دن اس چہرے کا دیدار ہونا جس کی طرف خواہش تھی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ چند روز بعد دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر دیا اور شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ لیکن محبت کو نکاح میں تبدیل کرنا لڑکی کے لیے مشکل تھا، کیونکہ لڑکی کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں پسند کا اظہار کرنا کسی جرم سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دونوں نے یہ فیصلہ کر کے زندگی گزارنا شروع کر دی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو قائل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پوری زندگی والدین عزت کا خیال رکھنے کے اصول سکھاتے رہے، لیکن یہاں آ کر محبت نے بھی اپنے اصولوں کا دائرہ کھینچ دیا۔ لیکن محبت کا دائرہ کار والدین کے اصولوں سے زیادہ سخت تھا، جس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ محبت کا پہلا اصول یہ سکھایا گیا کہ میری اجازت کے بغیر زندگی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ کسی سے بات کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں کسی کی عزت ہوں۔ کسی سے دوستی کا ہاتھ ملاؤ تو سمجھ لینا کہ مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ سچ اس حد تک بولنا کہ جھوٹ بولنے کی گنجائش باقی ہی نہ رہے۔ محبت میں پابند ہونے کا معاہدہ دستخط کروایا جا رہا تھا۔ لڑکی نے سب ایسا ہی کیا کیونکہ اسے دنیا میں سب سے زیادہ اسی شخص پر یقین تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ محبت کے اصول پابندی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ہیں۔ محبت کے اصولوں کو دفاتری امور کے ساتھ لے کر چلنا لڑکی کے لیے ایک اور امتحان تھا۔ ظاہری سی بات ہے کہ دفتر میں کام کے سلسلے میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ضروری تھی، لیکن لڑکی کام کے سلسلے میں بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں احتیاط کرتی تھی کہ کہیں محبت کے اصول میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اس کے دامن پر یہ داغ بن کر نہ رہ جائے۔ جبکہ یہ اصول یک طرفہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ محبت میں قربانی دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، لڑکی نے سوچا کہ کسی سے بات کر لینا گناہ نہیں ہے، البتہ محبت میں شرک کرنا گناہ ضرور ہے۔ اسی سوچ میں اس نے ایک ایسے شخص کی دوستی کو قبول کر لیا جو اسے باقی سب سے مختلف لگتا تھا۔ اس شخص کی نظر میں عورت کا احترام اور لحاظ تھا، باقی لوگوں کی طرح وقت گزارنا نہیں تھا بلکہ دوستی میں چٹان بن کر رہنا تھا۔ اس شخص کے ساتھ بھی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ اس لڑکی نے اپنے محبوب کو بھی اس بات سے آگاہ نہیں کیا کہ وہ کسی انجان شخص سے دوستی کر بیٹھی ہے۔ کچھ روز گزرنے کے بعد جب لڑکی کے محبوب کو پتہ چلا تو اس نے لڑکی کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا اور تیسرے انسان کی وجہ سے برسوں کی محبت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ اس تیسرے شخص کا تعلق صرف ایک اچھے دوست تک محدود تھا۔ اس کے باوجود اس نے لڑکی کی نہ سنی۔ لڑکی اس قدر اپنے محبوب کو چاہتی تھی کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تیسرے شخص سے دوستی برقرار رکھے گی۔ اس نے معافی مانگ لینے کے بعد اپنی محبت کو نہیں گنوایا۔ یہ شک کی پہلی سیڑھی تھی۔ اس شخص نے لڑکی کو معاف تو کر دیا، لیکن یہ بات ذہن سے نہ نکال سکا کہ لڑکی نے محبت کے اصولوں کو توڑ کر میری محبت کی توہین کی ہے۔ جب بھی دونوں میں جھگڑا ہوتا تو اس تیسرے شخص کا ذکر ضرور کیا جاتا۔ یقین ٹوٹ چکا تھا اور اس یقین کو دوبارہ برقرار رکھنا ممکن نہیں تھا۔ تیسرے شخص سے دوستی ختم کرنے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن دوستی ختم نہ کی۔ وجہ یہ تھی کہ لڑکی کے پاس اس جیسا کوئی دوست نہیں تھا۔ اتنے کم وقت میں دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ اسے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ روز بعد ایسا ہوا کہ اس شخص نے اچانک لڑکی سے محبت کا اظہار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد شادی کی پیشکش بھی، جو کہ ناقابل یقین تھا۔ لڑکی ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔
کہ دوستی اچانک محبت میں کیسے بدل گئی۔ لڑکی کے ذہن میں عجیب و غریب وسوسے پیدا ہونے لگے کہ کہیں یہ شخص محبت کے نام پر اسے گمراہ تو نہیں کر رہا۔ وہ اس بات کا ذکر کسی سے کر بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اس کی محبت کو تسلیم کر سکتی تھی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی کسی سے پیار کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ شخص اس قدر لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا کہ دیوانگی کی کوئی حد نہ رہی۔ لڑکی کو اس شخص کی دیوانگی نے اس قدر متاثر کیا کہ اس نے اسے بالآخر حقیقت مان ہی لیا اور اس کے بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شخص کا محبت میں ساتھ نہیں دے سکے گی، لیکن دوستی کو اچھے طریقے سے نبھائے گی، جو مرضی ہو جائے، اور اس نے کوشش بھی کی۔ تیسرے شخص کی طرف دوستی کو بڑھتے قدم لڑکی کے محبوب کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ وہ شخص نے لڑکی کے باپ کو اطلاع دی کہ آپ کی بیٹی کا کردار مشکوک لگ رہا ہے، نوکری کروانے کی کیا ضرورت ہے۔